अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम आपके सामने 5 खबरें रखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फैसलाबाद जलसे से मुतालिक, जहां नून लीग ने जलसा किया और यहाँ जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनके मुताबिक 3000 से ज़ायद लोग नहीं थे। ये एक छोटी सी जगह है और वहाँ पर इन्होंने जलसा किया जहाँ ये लोगों को जमा करने में नाकाम रहे। और हस्ब मामूल हस्ब आदत नवाज शरीफ साहब ने यहाँ ऐसे ऐसे झूठ बोले और ऐसी ऐसी मज़ाहिया बातें की कि आपको हंसी आ जाए। यहाँ तकरीर करते हुए नवाज शरीफ ने अपने भाई को मुखातिब करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ ने फैसलाबाद वालों को सिर्फ मेट्रो बस पर ही तनख्वाह दिया। शहबाज शरीफ, यहाँ मेट्रो बस नहीं ऑरेंज ट्रेन भी होनी चाहिए। सारा मजमा यहाँ ऑरेंज ट्रेन देखना चाहता है। अब समझ में नहीं आती कि ये ऑरेंज ट्रेन और ये जो है ना सड़कें, इनके अलावा इनकी कोई तरजीहात नहीं है। आगे कहते हैं कि हर बंदे के पास रोजगार होना चाहिए। तो रोजगार किसने देना था? 35 साल से आपकी हुकूमतें रही हैं, 4 मरतबा आप वजीर आजम रहे, मरतबा आप खुद रहे हैं, 16 महीने आपके भाई की हुकूमत थी, वो भी आपके मशवरे पर चलती थी, और फिर भी आप ये बात कर रहे हैं। तो लोग नहीं समझते क्या? सबको पता है कि आपने इस मुल्क को तबाह करके रख दिया है। और मैं आपको अर्ज करता चलूं आपके सामने कि 16 महीने में शहबाज शरीफ की हुकूमत ने 19,000 अरब से ज़्यादा कर्जा लिया है। 16 महीने हुकूमत की और 19,000 अरब से ज़्यादा मुल्क को मकरूज किया। आगे उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ, यहाँ फैसलाबाद में 5 साल बाद कोई बेरोजगार नज़र नहीं आना चाहिए। आपको बताता चलूं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने इतनी तरक्की कर ली कि वहाँ वर्कर्स नहीं मिल रहे थे। और जब से पीडीएम की हुकूमत 16 महीने की आई तो इन्होंने इतनी महंगाई कर दी, बिजली इतनी महंगी कर दी, मशीनरी इतनी महंगी कर दी कि डॉलर का रेट बहुत ऊपर गया, तो इसलिए मशीनरी के रेट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो अब ये सूरत हाल है कि लोगों ने अपनी पावर लूम्स बेच दी और अब वहाँ पर बेरोजगारी का ये आलम है कि अल्लाह माफ़ करे। तो इन लोगों ने खुद ये सब कुछ किया है। और बिजली के जो इन्होंने वो प्रोजेक्ट्स लगाए वो भी इन्होंने महंगे दामों लगाए, आप सबके सामने है। और बिजली इस वक्त जो है वो 80 से 90 रुपए फी यूनिट है। और अब ये आवाम को पागल बनाने जा रहे हैं। और आगे फरमाते हैं, फैसलाबाद के दाएं और बाएं जाने मोटरवे है, आपको कितनी मोटरवे चाहिए बताओ? नहीं बताओगे तब भी मैंने मोटरवे बनानी है। अब ये मियाँ साहब का एक अजीब सा ये मशगला है कि जिस शहर में ये तकरीर करने जाते हैं उस शहर को ये पहले तो एयरपोर्ट देते हैं, फिर उसके बाद जो है ना मोटरवे दे देते हैं वहाँ। अब इन्होंने, इनकी तरजीहात में कभी तालीम नहीं रही, सेहत नहीं रही, रोजगार, खुददारी, खुद मुख्तारी, खारिजा पॉलिसी, ये इनकी तरजीहात नहीं है। इनकी सिर्फ 2 ही तरजीहात हैं, एक एयरपोर्ट और एक मोटरवे। अब एयरपोर्ट के लिए इन्हें कौन समझाए कि लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, तो फिर जहाज़ों में कौन आएगा? जो एयरपोर्ट बने हुए हैं वहाँ पर भी क्या है कि वो परवाजें नहीं जा रही वहाँ, क्यों? लिए इनको समझाने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ जो है ना लोगों को पागल ना बनाएं। और कहते आप कुछ हैं, करते आप कुछ हैं। आपने ही तो कहा था असम्बली में कि हुजूर ये है वो ज़राए, तो वो कहाँ गए आपके ज़राए? और आपकी बेटी ने क्या कहा था कि मेरी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। और अब उसके इलेक्शन कमीशन में जो उसने अपने असासे जाहिर किए वो आप देखें ज़रा, अरबों रुपए में है वो। तो खुदारा पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ ना समझें। दूसरी खबर है जी कि तारीफ वो जो सियासी मुखालिफ करे। समा न्यूज़ के प्रोग्राम में आयशा नाज के साथ बात करते हुए नजम सेठी ने कहा कि अब इमरान खान के पास वो ताकत है, अवामी ताकत उसके पास है और उसे नहीं रोका जा सकता।
نجم سیٹھی کے متعلق سب جانتے ہیں کہ نواز شریف کے یہ اتنے قریب ہیں کہ انہیں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا، پی سی بی کا چیئرمین بنایا، اور یہ نواز شریف سے ایون فیلڈ میں انہوں نے ملاقاتیں کیں، اور ان کے ساتھ کشتی رانی کی بھی ان کی بہت مشہور تصویر آئی تھی۔ وہ عمران خان کی مدح سرائی کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں یہ آپ خود سن لیجئے۔ اس قسم کی شرائط نہیں رکھی جاتی۔ اب خان بھی ایک منجواب سیاسی کھلاڑی بن گیا اور اس کو پتا ہے اس کی جو سپورٹ بیس ہے اسٹرانگ، تو وہ تو بالکل کھیلے گا وہی گیم کہ سوری کوئی اپالوجی میں نے نہیں کرنی، میں نے کوئی بیک ٹریکنگ نہیں کرنی، میں آئی ایم ینگ انف فٹ انف، میرا سپورٹ بیس ہے، آپ کتنا عرصہ کھینچ لیں گے ایسے؟ تو دیکھیے جو تاریخ یہی بتاتی ہے نا کہ آپ کتنا عرصہ کھینچ بھی لیں، جب تک عوام آپ کے ساتھ، آپ کے عوام کے دلوں میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ تاریخ تو ہمیں یہی بتاتی ہے۔ ملک چھوڑ کے جانے کی بھی کبھی شرط پیشکش کی گئی؟ ہاں نہیں، خان تو کبھی بھی نہیں جائے گا۔ پیشکش ہوئی؟ مجھے نہیں پتا ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس قسم کی پیشکش ہو سکتی ہے، مگر میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا بھی پتا ہے کہ خان کے ساتھ وہ کام آپ نہیں کر سکتے جو آپ نے نواز شریف کے ساتھ کیا تھا۔ اس کی جی اگلی خبر ہے، شاہد خاقان عباسی نے عادل شاہ زیب سے بات کرتے ہوئے کہا، جو کہ شاہد خاقان عباسی صاحب بھی نون لیگ کے سابقہ سینئر نائب صدر اور وزیر اعظم پاکستان رہے ہیں۔ جب نواز شریف نااہل ہوئے تھے تو اس کے بعد شاہد خاقان عباسی کو تقریباً 1 سال کے لیے وزیر اعظم بنایا گیا تھا۔ یہ عمران خان کے سخت ناقد رہے ہیں۔ اب سنیے کہ وہ عمران خان کے ٹرائل اور سزاؤں کے متعلق فیصلوں پر کس طرح تنقید کر رہے ہیں۔ یہ ذرا ویڈیو دیکھیے۔ اب تو آپ بھی تقریباً پورے نیوٹرل ہو چکے ہیں، اس معاملے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، بہت سے سائفر سے شاید آپ نے ڈیل بھی کیا ہو، کیا سمجھتے ہیں بھائی صاحب کہ کیا ہوا کیا؟ میں نیوٹرل نہیں ہوں، میں ہمیشہ سے جو میری سوچ ہوتی ہے اس کے مطابق بات کر دیتا ہوں، چاہے وہ اچھی لگے بری لگے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، اب یہ جیل میں ڈالا گیا، یہ ٹرائل شروع ہو گیا، اب یہاں پر مسائل ہیں میرے لیے سمجھنے میں، کیونکہ ہم نے یہی چیز بہت سے لوگوں کے ساتھ دیکھی ہے، اس سے پہلے وزیر اعظم رہے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی ہوا، مثلا بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بھی اس قسم کے معاملات ہوئے ہیں۔ اب کیا تاریخ نے اور عدالتوں نے اس فیصلے کو قبول کیا؟ نہیں کیا۔ آج ہمیں پتہ لگا کہ جو فیصلے غلط تھے۔ اب یہاں پر اجرت کیا تھی؟ آپ ٹرائل چلاتے، بڑا ویزیبل ٹرائل چلاتے، وٹنسز پیش ہوتے، ان کی بات چیت سنی جاتی، پریس میں آتی، لوگ بھی، کیونکہ یہ پولیٹیکل ٹرائلز ہیں، اب جو بھی اس کو رنگ برزی دیتے ہیں یہ پولیٹیکل ٹرائلز ہیں۔ جب ایک پولیٹیشین کو آپ ٹرائی کرتے ہیں، پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس ملک کے لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب کیسے؟ اب اگر آپ اجرت میں کریں گے، بند کمروں میں کریں گے، ٹرائل اوپن نہیں ہوگا تو پھر سوال اٹھیں گے، پھر انگلیاں اٹھیں گی، سوال اٹھیں گے، اور پھر آج سے چند سال بعد، 1 2 3 سال کے بعد پیلو میں معاملہ جائے گا، وہاں سے وہ کہیں گے جی یہ حکم تھا، یہ حکم تھا، یہ حکم تھا، ٹیکنیکلٹیز پر یہ چیز ڈیفیٹ ہو جائے گی، اور پھر ہم کہیں گے جی آج عمران خان کو انصاف مل گیا۔ ٹھیک، جس طرح سے ٹرائل چلایا گیا اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اب اس میں ایک سوال ہے، اور اس کے موقع اور محل پہ الیکشن ہو رہا ہے جی، آپ 10 دن انتظار کر لیں۔ تو عمران خان صاحب فیوچر میں کم بیک کرتے مطلب پاکستان میں تو ہم نے دیکھا کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی یا لیڈر جو ہے جتنی بھی کوئی کوشش کرے وہ ختم نہیں ہو سکتے، بھٹو صاحب کا آج بھی نام چلتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کم بیک کر سکے گی فیوچر میں؟ یہ بالکل جیسے آپ نے کہا ایک حقیقت ہے کہ جو پولیٹیکل آدمی ہے اس کو صرف عوام ہی ختم کر سکتے ہیں، کسی اور ذریعے سے ختم نہیں ہوتا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، آج بھی ووٹ ذوالفقار علی بھٹو کے نام پہ آتا ہے جی، یہ ایک حقیقت ہے۔ اچھا، مجھے دوسرا یہ بتائے گا، موجودہ الیکشنز میں آپ تو بالکل ہی اس سے دور ہیں، لیکن پی ٹی آئی اس طرح سے ان کا تو بلے کا نشان بھی چلا گیا اور امیدوار جو ہیں کچھ موجود ہیں کچھ نہیں، مطلب وہ مومنٹم ابھی تک ان کا بن نہیں پایا۔ پی ٹی آئی کا یقیناً ایک ووٹ بینک موجود ہے، وہ کتنا بڑا ہے، لیکن وہ اینٹائی نواز شریف ووٹ ہے نا، جو کہ ضروری نہیں ہے، اس جماعت کا اپنا بھی ووٹ ہے، وہ اقتدار میں بھی رہے ہیں، انہوں نے اقتدار حاصل بھی کیا، یقیناً ایک ووٹ بینک ہے، اور وہ جو 16 مہینے کی کولیشن گورنمنٹ تھی اس کی نان پرفارمنس سے وہ ووٹ بینک بڑھ گیا۔ ٹھیک، یہ سوچ ہے عوام کی، تو اس سے یقیناً یعنی اگر میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا تو میں دوسرے کے ساتھ ہوں گا، وہ عمران خان صاحب کے اس میں پی ٹی آئی کے ووٹ بینک میں ایڈ ہو گیا۔ ٹھیک، اب الیکشن اگر فیئر ہوتے ہیں
اور یہ ایک بڑا سوال اٹھتا جا رہا ہے کہ کیا الیکشن فیئر ہیں نہیں ہیں، یہ وقت بتائے گا۔ چیف الیکشن کمیشن صاحب کی بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر یہ الیکشن ان پر انگلی اٹھ گئی، متنازع ہو گئے، آپ کو بہت مشکلات کا سامنا ہوگا۔ اچھا، اور اس کے بعد ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کہ نون لیگ کو تو لوگ صرف پٹواری کہا کرتے تھے، اب جمعیت علماء اسلام کو آپ دیکھیے کہ انہوں نے دین فروشی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ان کے ایک رہنما تقریر کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ دیکھیے۔ یہی میرا جذبہ ہے اور میرا اللہ دیکھ رہا ہے یہ بات۔ تو اس کی وفات کے بعد ایک بزرگ شاہپور کے چاکر کے جو بزرگ تھے آپ سب جانتے ہوں گے، تو جی مولانا صاحب حسن صاحب، انہوں نے جو ہے قبر پہ کشف کیا تو پوچھا کہ مولانا صاحب آپ کے ساتھ کیا گزری قبر میں اور آگے کے حالات؟ تو اس نے کہا کہ مولانا صاحب نے صرف ایک ہی جواب دیا کہ میرا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوا، صرف ایک پرچی میرے سامنے رکھی گئی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ جمعیت کے ورکر ہیں، ممبر ہیں، اس نیکی سے تمہیں جو ہے نا جنت کے حوالے کر دیتے۔ اور خدا کی قسم میرے یہ ذہن میں ہوتی تھی، یہ ذہن میں تھی کہ شاید میری آخری بچت ہو، میرا تو کوئی عمل نہیں ہے، ہو سکتا ہے۔ آج مجھے یقین ہے کہ اللہ نے اگر مجھے واپس اس راستے پہ لیا ہے تو شاید وہ میری دعا، وہ میری خواہش، وہ میری حسرت۔ اس کے بعد آخری خبر ہے جی کہ پنجاب پولیس کی ڈھٹائی اور زیادتیاں جاری۔ جماعت اسلامی سینٹرل پنجاب کے جنرل سیکریٹری نصر اللہ گرایا کو پولیس اٹھا کر ساتھ لے گئی۔ اب پنجاب میں نون لیگ، استحکام پاکستان، پیپلز پارٹی کے علاوہ باقی تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، بلکہ بقیہ سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو، رہنماؤں کو اٹھا کر بغیر کسی مقدمے کے لے جایا جاتا ہے تاکہ کوئی ان کے خلاف رکاوٹ نہ بن سکے الیکشن میں۔ اب اس طرح سے الیکشن ہوں گے تو ایسے ریزلٹس کو کون قبول کرے گا؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔